اپنی جاب چھوڑ کے اپنے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے یا وانٹ ٹو ڈو سم ایکسپیریمنٹ یا ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیسے شروع کریں؟ پاکستان انڈیپینڈنٹ ملک ہے, فریڈم نہیں ہے. آپ وومن امپاورمنٹ کو اور فیمنزم کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ بٹ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک عورت جو ہے مرد سے آگے نکل جائے گی. دیکھیے ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی سپورٹ نہیں کرتا کسی بزنس کو, ابھی وہ حالانکہ ایک آدمی ہے, تو اگر کوئی عورت ہو تو ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا, بس ڈفرینٹ ہو جاتی ہے ہر دفعہ سچویشن. ہم لوگ پروفیشنلی کام نہیں کر رہے, جھوٹ بولتے ہیں اسپیشلی بزنس مارکیٹنگ کے, کہ آپ ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرے اور کمٹ کر دیتے ہیں کہ وی کوڈ ڈیلیور یا ہمیں یہ آتا ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں اس لیول کا جس طرح کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. غلط طریقے سے بھی پیسہ کمانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح طریقے سے ہے. کوئی سنگل مدر ہے اور ڈیورس ہے, اگر انہیں بزنس شروع کرنا ہے تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ میرے اسٹارٹ اپس میں انڈیا سے اتنے بچے ہیں. یہ جو فیمنزم کی آئیڈیالوجی ہے اس نے پاکستان کی کلچر کو, سوسائٹی کو کتنا انفلوئنس کیا؟ ویمن امپاورمنٹ کا پاکستان میں بہت غلط بھی استعمال ہو رہا ہے. جو مارننگ شوز اور ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میں بہت غلط اس کا استعمال ہوتا ہے. ہاؤ امپورٹنٹ از رول آف اے مدر ٹو شیپ اے کمیونٹی اینڈ اے سوسائٹی. ورنہ تو پھر عورت بھی نماز پڑھا رہی ہوتی. اچھا, کس کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے, لڑکوں کے اوپر یا لڑکیوں کے اوپر؟ حلال کمائیں حرام کمائیں, پیسہ اتنا ہی آنا ہے. شاید نماز کے بعد ایک ہی چیز کا فرض استعمال کیا, وہ دیٹ از علم. السلام علیکم, آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اگین. آپ دیکھ رہے ہیں انفارمر اور میرا نام ہے عامر. اچھا, آج ہم بات کریں گے مارکیٹنگ, پی آر اینڈ انٹرپرینورشپ کے اوپر. اف یو آر ینگ انٹرپرینور اینڈ اے وومن انٹرپرینور, اور اگر آپ مارکیٹنگ کی انڈسٹری کے اندر اپنا کریئر شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. سو آئی ایم گونا ویلکم مائی گیسٹ مس ارم. السلام علیکم. السلام علیکم عامر, اینڈ السلام علیکم ٹو یور لسنرز اینڈ آڈینس. بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. آئی لو ہاؤ یور لٹل روم از, اینڈ thank you for inviting me once again to the Informer. And thank you so much for coming all the way here. Before we continue, ma'am, kindly اپنا تھوڑا انٹروڈکشن دیجیے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ what you've been doing for 26 years. میں یہ بتانا چاہتی ہوں اسٹارٹنگ میں, جیسے آپ نے کہا کہ وومن لیڈ اینڈ انٹرپرینرز, ینگ انٹرپرینرز. کیا ہے عامر کہ دنیا میں اس وقت جو ہے نا کچھ ورڈز ہیں جو کلیشے ہیں اور نیش بھی ہیں. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ وومن لیڈ کوئی بھی بزنس ہو تو کوئی بہت ہی زبردست کام ہوگا, یا یوتھ, یہ سب آج کل جیسے حلال آن لائن, بہت حلال ورڈ از ویری سیلیبل. سو یہ ساری چیزیں جو ان سب کو ایک کلیکٹیو وہ کر کے رکھتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو میری پی آر اینڈ مارکیٹنگ ہے, ہر چیز میں نے ساری زندگی اسی سے کی ہے. کچھ لوگ مجھ سے جب پوچھتے ہیں نا آپ آخر کرتی کیا ہیں, تو پہلی تو بات ہے دل نہیں چاہتا ان کو اکثر جواب دینے کا, ٹھیک ہے, ایک سرٹن ایج میں آ کے, اور پھر ایک ریلیجس پرسپیکٹو ویو سے بھی جب آپ کو کسی سے بات نہ کرنی ہو تو بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو جب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایک عورت اگر 26-27 سال سے پی آر اینڈ مارکیٹنگ کر رہی ہے تو وہ وہی کر رہی ہے, صرف اس کے ایونیوز بدل جاتے ہیں. میں اگر پورے 26 سال سے چلی جاؤں گی تو بہت مشکل ہو جائے گا, بٹ میں آخری 10 سال میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا ہے. چھوٹا سا انٹروڈکشن ہوگا. یہ اس طرح ہے کہ 2013 میں نے کارپوریٹ ورلڈ سے بالکل خیر آباد کہہ دیا. میں نے, تو آپ جاب کر رہی تھی پہلے؟ میں نے 22 سال نوکری کی ہے نان اسٹاپ. اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایک دم سے کہ بس اب بہت ہو گیا, اور تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ اب بہت سب کے لیے کر لیا, سب کچھ ہو گیا. کر لے سے مطلب نہیں, لائک کرنا تو ساری زندگی دوسروں کے لیے ہی ہوتا ہے. بٹ پھر یہ ہوا کہ 2014 میں یو کے میں ایک پروگرام شروع ہوا تھا وچ واز لائک فار پیپل لائک یو. It was called the Mayor's Start Your Own Business Program. Okay. And in those days Boris Johnson was the mayor. تو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے بیکاز ہر انسان کو اس کا کریڈٹ ملنا ضروری ہوتا ہے. So it was very nice. I invited, جب بھی میں سب سے کہتی ہوں especially the generation which is your generation or the Gen Z, کہ لائبریری جایا کریں because that's where you get a lot of things holding. تو میں لائبریری بہت جاتی تھی, تو وہاں سے مجھے یہ پروگرام ملا which was called actually Youth Social Enterprise Program. Okay. It was funded by the government. I got selected, and though I was not very young, but I still studied and I went back to school. So وہ پورا ایک 6 months کا program تھا which I did, and I qualified as a certified youth entrepreneurship trainer. Okay. MashaAllah, that was like understanding and got to know a lot of things. پھر وہ اس میں جب انہوں نے مجھے کہا کہ ایک ڈمی اپنا کوئی بزنس بنائے, تو میں نے پی آر اینڈ مارکیٹنگ ہی بنا لیا کیونکہ وہی آتا تھا. تو ایک جب ایک نجومی کے پاس ایک
طوطا بیٹھا ہوتا ہے صرف وہ پرچی اٹھانا جانتا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پتا اس کو. تو مجھے بھی یہی پتا تھا کہ مجھے بس پی آر اینڈ مارکیٹنگ ہی کرنی ہے. تو میں نے وہی شروع کیا, اینڈ مائی ٹرینرز ور لائک ویری افیکٹو کہ ہاں جی تم تو یہی کرو, بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو اینڈ یو ہیو دس پاور. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مارکیٹنگ کچھ بھی آپ کر لیں کسی بھی پروفیشن میں, اگر اف یو ڈونٹ مارکیٹ یور پروڈکٹ ویل, اور مارکیٹ پروڈکٹ آپ جب ہی ویل کر سکتے ہیں جب آپ کا پروڈکٹ خود بھی سیلیبل ہو. تو آئی تھنک میرے لیے یہ چیز بہت ضروری تھی. اینڈ بس then I started working with small group of people who were startups. اسی وقت startups تو بڑا fashionable word ہو گیا تھا, vogue word ہے, right? So if you don't have the buzz, اس وقت vogue words ہوتے تھے, یہ تو buzz word آپ جیسے لوگوں کے لیے نکالا ہے, but vogue word was more stylish for people like me. So that's how I would say. But اس کے علاوہ پھر یہی ہوا کہ کچھ اسٹارٹ اپس آئے لنڈن سے, بیکاز لنڈن میں ہی تھی, تو یہیں سے اسٹارٹ اپس آئے. تھوڑا سا مشکل بھی لگتا تھا بیکاز عادت نہیں تھی کہ کیسے کام شروع کریں. جب آپ کے نیچے 20-30 لوگ کام کر رہے ہوں تو یہاں تو آپ کو فیزیبلٹی رپورٹ بھی خود بنانی ہے, تو چیک بھی سارا خود کرنا ہے, پھر سب کچھ دیکھنا ہے. But I always had a good support system. I am somebody who has been blessed with people. اور میرا خیال میں اس لیے نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہی ہوں, بٹ شاید وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو میرے ساتھ بھی پچھلے 20-30 سال سے نبھا رہے ہیں. صرف میرا ہی اچھا ہونا ضروری نہیں ہوتا, اور جو لوگ نہیں نبھاتے تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ بس پیریڈ کے لیے آتے ہیں, ان کا کام صرف سیزنل ہوتا ہے, ہر چیز کو سیزن کے لیے ہوتا ہے, اسپیشل اپیئرنس کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کو اتنا ہی کام ہوتا ہے. اچھا یہ کہ اتنا ہی کام ہو, اس کے بعد اگر زیادہ وہ کام کر لیں یا آپ ان کے ساتھ کر لیں تو بالکل نہیں چلتا. سو آئی تھنک وہ ایک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ایک ٹرانزیشن تھی جس میں میں نے اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, کیونکہ خود بھی اسٹارٹ اپ تھی تو اور بھی لرننگ, ایک دی ایونیو واز بگر اینڈ ویری ڈیفیکلٹ. آئی وونٹ سے کہ بہت آسان تھا یا کوئی بھی شروع کر لے کل اسٹارٹ اپ, ایسے نہیں ہوتا. ابھی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے بٹ مختلف ہے. So there's a difference between being, yes, it is not difficult, it is just different. بس اتنی سی every بات day new ہے. challenges. بالکل زندگی کبھی مختلف جو ہے نا وہ وہی ہوگی. ڈفرینٹ یہ نہیں ہوتا کہ بس ہر وقت مشکل ہی مشکل ہو, ہر ماحول میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ویسے بھی دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں بدلتی, ایک وقت اور ایک موسم, تو آپ کو ان کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ آپ نے اپنے کریئر کو اسٹارٹ کیا, مطلب جاب کو چھوڑ کے آپ نے اسٹارٹ اپ کے مطلب بزنس کو آپ نے پریورٹی دی. تو ایک کویشچن اسی کے اوپر ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول جو یہی کرنا چاہ رہا ہے, اپنی جاب چھوڑ کے اپنے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, یا وانٹ ٹو ڈو سم ایکسپیریمنٹ یا ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیسے شروع کریں؟ پہلے تو یہ کہ اگر آپ کے پاس 20-22 سال کا ایکسپیرینس ہو تو پیسے بھی ہوتے ہیں, تو پھر ظاہر وہ آپ کو پیسے لگانے ہوتے ہیں. لیکن آج کل تو کتنا ویٹ نہیں کرتا. آپ نے کہا ینگ انٹرپرینورز ہیں تو ان کے وہ مختلف وقت ہو گیا نا. اب انٹرپرینورز کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت تو جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, موبائل. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل ایرا. دیکھیں, جب ایک بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں اسٹیون اسپیلبرگ, انہوں نے کہا کہ ٹوڈے یو ہیو دا ہول سنیما ان یور ہینڈ. Life is larger than, cinema is much larger than this. So آپ کو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اسی سے کام شروع کر دیا. تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں 10-12 سال تو لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ فزیکل اسپیس چاہیے اور کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے. اب یہ سب نہیں ہوتا, اور کووڈ کا ایک طرح سے شکریہ کریں یا نہ بھی کریں, بٹ اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ بہت سی چیزوں کا پتہ چل گیا. تو آپ کے کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ آپ کو بزنس ہی شروع کرنا پڑا. میں نے آپ سے کہا نا, تو ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا, بس ڈفرینٹ ہو جاتی ہے ہر دفعہ سچویشن. تو آئی تھنک وہ ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کو, اور آپ اب اس جنریشن کو, تو پھر یہ جنریشن جو ہے وہ صرف منڈے ٹو فرائیڈے کام کرنا چاہتی ہے نا, تو اس کے لیے تو انٹرپرینورشپ سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا. جو سیٹھوں کے بچے ہوتے ہیں یا جو بزنس اونرس کے بچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سائڈ میں حاصل چلا رہے ہیں, کیونکہ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کے والدین نے ان کو دے دیا ہوتا ہے. بٹ میں ایسے گھر سے نہیں آئی تھی. مائی فادر واز اے فل ٹائم امپلائڈ انسان تھے, محنت سے پیسہ بنایا, ہم سب کو پڑھایا. بٹ میں یہ نہیں چھوڑ سکتی تھی کہ میں کل یہ کام کر دوں اور پھر بس ایک بزنس شروع کر دوں, چلے نہ چلے, ایسے نہیں تھا. جیسے آپ نے کہا کہ اسٹارٹ اپ جو 6 مہینے میں 7 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں,
اس کی پیچھے سب سے بڑی ریزن آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوتی ہے؟ دو ریزنز ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کیپٹل اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اگر 6 to 8 months یا دیکھیں 2 سال سے کم تو آپ کو چلانا ہی ہوتا ہے بزنس. کیسے پتہ چلے گا کہ بریک ایون کرنے کے لیے بعض دفعہ لوگوں کو 20-30 سال لگ جاتے ہیں کہ پروفٹ میں سے آ رہا ہے اسی سے لگا رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. بٹ نیچر آف دا بزنس بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ بزنس کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہر آدمی اگر آن لائن صرف کپڑے بیچنا شروع کر دے یا اپنے جا کے کیا کہتے ہیں پروڈکٹس گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دے تو اس کی بھی ایک مارکیٹ ہے نا, ایک سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, وہ کسی وقت تو ختم ہو ہی جائے گی. تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے پروڈکٹ ویلیو کیا. بزنس میں آپ نے بہت اچھا پوچھا کہ جو بچوں کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے انکیوبیشنز آ گئے ہیں, گرانٹس آ گئے ہیں, فنڈنگ ہے. بہت سے لوگ اینجل انویسٹرز کی طرح, میرے ساتھ تو 2-3 جو صاحب جن لوگوں نے کام کیا وہ اینجل انویسٹرز تھے. شاید ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہی تھرو ایک ذریعہ بنایا. سو آئی تھنک سم ٹائمز اٹس آلسو دی سورس آپ کو کہ وہ کہاں سے لے کے آتی ہے. مجھے تو شروع میں آئی ہیڈ ٹو کلوز ڈاؤن مائی اسٹارٹ اپ ان 18 months بیکاز پیسہ ہی ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد پیسے سے زیادہ پیپل ور آل گیٹنگ ان ٹو دیٹ ڈفرینٹ موڈ کہ ہم خود ہی اپنا کام چلا لیں گے, آپ کی کیا ضرورت ہے تو میرا بھی وہ بہت اسٹرگلنگ پیریڈ تھا کہ ایک لگائی جہاں آپ کو ہر 30 تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں. اب آپ کو یہ ہونا ہوتا تھا کہ اب آگے کیا کریں گے, ہاؤ ول نیکسٹ ڈے بی. سو پتہ نہیں کہ میں سکسیزفل ہوں یا نہیں ہوں, پر ایک چیز ضرور ہے کہ آئی لیو مائی لائف آن مائی ٹرمز. تو بس اس سے زیادہ شاید اور سکسیزفل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ڈیفینیٹلی. اچھا آپ نے کہا کہ آپ یو آر ہیلپنگ اسٹارٹ اپس اینڈ ینگ انٹرپرینورس, تو آپ کس طرح ہیلپ کر رہی ہیں ان کو؟ سو 2019 میں نے ایک پاکستان چلی گئی تھی تو وہاں سے میں نے دیکھا, وہاں سے ہی مجھے یہ سب چیزوں کا بیسکلی سمجھ میں آیا کہ اتنا ٹیلنٹ ہے. جیسے پاکستان میں حکومت بھی کرتی ہے تو دوسری انٹرنیشنل ایجنسیز بھی کرتی ہیں, پر مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر کوئی پاکستان میں کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا تو میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. ہوتا ہے بٹ انہی لوگوں کے ساتھ وہ 5-6 کمپنیز ہیں, انہی کو سارا کام ملتا ہے, انہی کو سارے گرانٹس ملتے ہیں اور حکومت انہی کے ساتھ کام کرتی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے اف دیٹس دا وے اٹ شوڈ بی. میں تو اس بات سے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوں کہ جو 6 آرگنائزیشنز ہیں انہی کو ساری زندگی فنڈ ملتا آیا ہے, انہی کے ساتھ گورنمنٹ کام کرتی ہے اور کوئی ان کا دوسرا نہیں. کوئی اور آتا ہے تو دے ڈونٹ گیو یو دا اسپیس ٹو ڈو اٹ. بٹ ایک طرح بہت اچھا ہے کہ پاکستان از اے ویری rich country in terms of its youth population. The numbers are very strong. 58% of your population is below the age of 30. So I think that's a very huge number to look into it. And پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. ہم نے اسٹارٹ اپ جب انکیوبیشن شروع کیا پائن کے حوالے سے تو اس میں بھی بہت مسئلہ تھا کیونکہ 3 مہینے کے بعد کووڈ ہو گیا. وہ بھی کبھی اچھا منی ریونیو جنریشن اس کا ٹارگیٹ نہیں تھا بٹ ایک سسٹینیبلٹی اس کے لیے بہت ضروری تھی. 5 سال ہو گئے ہیں پائن کو آج. اب ہم نے اس کو ایک کمیونٹی وہ بنا دیا ہے تو اٹس اے کمیونٹی بیسڈ تھنگ. اس میں آتے ہیں, ہم ایک کوہٹ کا ایڈورٹائز کرتے ہیں, اس کے لوگ تھرو آتے ہیں اور اس میں اپلائی کرتے ہیں اینڈ دین وی اسٹارٹ ٹیچنگ. آئی تھنک دیر آر مینی people in that organization which are much better humans than I am. وہ سب اس میں they don't take anything, they teach people, they mentor people. پھر میں نے ایک mentorship کا یہاں سے کورس کیا تھا which is again a part of the سارے UK volunteer government. اس میں سب it's a community. Volunteer is the word from the darker ages. So it's now community based people. So it's for the people, by the people, of the people. So I think that's something that people need to understand کہ اب communities are stronger than families and communities are stronger than the governments right now. So آپ نے دیکھا بنگلہ دیش یوتھ نے کیا کیا which is very commendable. تو I think ایسی ہی چیزیں کرنی ہوں گی. اور اسٹارٹ اپس کو انسٹیٹیوٹس بھی بہت پروموٹ کرتی ہیں. اگر آپ کسی جیسے میں آج کل ایک لا فرم کے ساتھ PR اینڈ مارکیٹنگ کر رہی ہوں. آئی تھنک جو ان کے ون آف دی اونرز از
extreme hardcore supporter of the young people, so that brings a lot. تو یہ جو 3 چیزیں ضروری ہے بتایا جائے. اور ایسے پلیٹ فارم اگر آپ کسی میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں, سو یو ہیو اے پلیٹ فارم دیٹ آپ ان اسٹارٹ اپس کو بلائیے اینڈ پوچھیے. صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ صرف سکسیزفل اسٹارٹ اپس, جیسے میں نے کہا میں کوئی سکسیزفل عورت نہیں ہوں, ورنہ تو میرے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد ہوتی, پر میرا ایک مشن ہے یا ویژن ہے, اس کو میں لے کے آگے چل رہی ہوں. کمیونٹی بلڈنگ کے اوپر آپ کام کر رہی ہیں, اور اس میں سکسیزفل ہوں یا نہیں, بٹ آج اگر میں ایک آواز دوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بہت لوگ کھڑے ہوں گے. آئی کانٹ ایون کاؤنٹ دی نمبرز, بٹ یہ مجھے پتا ہے کہ دے ول بلیو ان تو ایک وہ چیز ضروری ہے. اسٹارٹ اپس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ کتنا پیسہ ہے آپ اور کتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں. بیکاز سی کیا ہوتا ہے, اگر آپ صرف اپنی پچ میں لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو 4 کروڑ روپے چاہیے اور اس میں سے 2 کروڑ تنخواہ دے رہے ہیں, تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بیکاز تنخواہ کے لیے آپ کسی سے پیسے نہیں, یہ میں اس لیے یہاں کر رہی ہوں کیونکہ اسٹارٹ اپس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان their presentation pitch وہ صرف تنخواہیں نہیں ڈال سکتے. they can't put salaries اور لوگوں سے پیسے مانگیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کا پروڈکٹ اینڈ یور سروسز, سو 2 ہی بزنسز ہوتے ہیں نا, یا پروڈکٹس بیچتے ہیں یا سروسز بیچتے ہیں. ان دونوں میں ایک فائن لائن ہونی چاہیے ایکسپلینیشن کی, کہ ہم نے یہ اگر پروڈکٹ بیچنا ہے وہ کتنے لوگوں کو کیٹر کرے گا, کیا ہوگا, اور حکومت کتنا سپورٹ کرتی ہے. دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. جہاں جس ملک میں انٹرنیٹ ہر 3 دن کے بعد بند ہو جائے گا, کیسے ہوگا, کیسے سروائیو کریں گے, کیسے ہوگا. آپ نے دیکھا کہ فائیور جو ایک فری لانس ہے, پاکستانی جو ہے لوگ رو رہے. آئی واز سو سیڈ. میرا جو ہمارا ایک گروپ ہے اس میں کل ہم نے 7 لوگوں نے اس میں ڈبیٹ کیا کہ کس طرح کام ہوگا. اس میں سے ایک جو فائیور پہ گرافک ڈیزائنر, he was saying that it's unbelievable. VPN اور جو منسٹر صاحبوں کہتی ہیں VPN زیادہ استعمال اور اس لیے انٹرنیٹ نہیں چل رہا. اللہ رحم کرے. اچھا, آپ یوتھ کے ساتھ کافی کنیکٹیڈ ہے. ابھی آپ نے بات کی کمیونٹی بلڈنگ کی, تو ایک شکایت ہے پاکستان کی یوتھ سے, اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر بندے نے اس کو ایڈریس بھی کیا کہ ہم لوگ پروفیشنلی کام نہیں کر رہے, جھوٹ بولتے ہیں, اسپیشلی بزنسز مارکیٹنگ کے, کہ آپ ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر رہے, اور کمٹ کر دیتے ہیں کہ وی کوڈ ڈیلیور یا ہمیں یہ آتا ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں اس لیول کا جس طرح کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کلچر ہے جھوٹ بولنے والا اور فراڈ کرنے والا کہ سارا پیسہ میں ہی کر لوں, یہ کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم, یا کیسے آپ ٹریننگ دے رہے ہیں آپ؟ یہ بولنا چھوڑ دیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اگر میں ہی ہر وقت یہ کہتی رہوں گی کہ میری ملک کے بچے جھوٹ بولتے ہیں, تو میں تو نہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی میں منیلا سے آئی ہوں, اینڈ وہاں پر آئی واز دی اونلی وومن ریپرزینٹیٹنگ پاکستان, بیکاز کوئی گیا ہی نہیں گورنمنٹ سے, کیونکہ ان کو ویزے ہی نہیں ملے, امیج ریپوٹیشن کی وجہ سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ منع ہو جاتا ہے. جس ملک میں انفارمیشن انفراسٹرکچر ہی خراب ہے, سورس ہیز ٹو بی دا پرفیکٹ. یہاں پر کیسا بھی یہ ملک ہو, کوئی بہترین ملک نہیں ہے یہ رہنے کے لیے, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم لوگ آئے تھے, اس ملک کو بہتر کرنے والے میں اور آپ جیسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ یہ تو بیٹھے ہی رہتے, راج ہی کرتے رہتے. پھر دیکھیے نا, ایک آگے انڈیا سے اور ایک آگے ہم, ان کی کور میں تو یہ لوگ ویسٹ ہیں. تو مجھے تو اس ملک سے کوئی ایز سچ بہت ہمدردی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ملک ہمارا ہے, تو ایز اے سیکنڈ سٹیزن میں آج بھی برٹش پاکستانی لکھتی ہوں. تو اگر میں برٹش لکھ رہی ہوتی تو میں کہتی یہ ملک میرا ہے. بالکل ہے. آپ کو اور یہ مجھے یہاں کسی کا ڈر نہیں ہے یا کسی کا خوف نہیں ہے, بیکاز مجھے یہ صرف چیز بتانا ہے کہ ہر انسان کی انڈیویژوالٹی جو ہے, انفرادیت جس کو آپ کہتے ہیں, وہ آپ ہی کے اوپر ڈپینڈ. تو اسٹارٹ اپ کی بھی کوئی اب یہ اس طرح کنیکٹ ہو گیا کہ اسٹارٹ اپ جب کوئی بزنس شروع کرتا ہے, دا پروڈکٹ اور دا سروسز آر ریکگنائزڈ تھرو دیٹ پرسن. ایسے ہی ہے. اسٹارٹ اپ میں ایک ہی سی او ہوتا ہے, وہی ایچ آر مینیجر ہوتا ہے, وہی فائنینس کنٹرولر ہوتا ہے, وہی. تو پھر آ گئی نا, اٹس آل اباؤٹ دیٹ ون پرسن. تو آپ اسی چیز کا, سو ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ہاؤ وی وانٹ ٹو ٹیک تھنگس فارورڈ. بٹ آپ کی بات کہ ہمارے, ہاں ٹھیک ہے, وہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ آپ کی گورنمنٹ, اگین اٹس اباؤٹ دا گورنمنٹ. نو, آپ یہاں بھی ریسورسز نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہیں, شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. میرا بیٹا کہتا ہے, میں کسی اور کی بات نہیں کروں گی کیونکہ پھر وہ, میرا بیٹا کہتا ہے ہم کیوں ٹیکس دیں, کیا فیسلٹی ہوتی ہے یہاں, آپ مجھے بتائیے. آپ جتنا کماتی ہیں اس سے زیادہ تو آپ ٹیکس دے دیتے ہیں. ایسے ہے. یہاں وہ نہیں کہہ سکتی, یہاں میں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ میں آج اگر دنیا کے ایک کونے سے یہاں اکسبرج آئی ہوں تو وہ ٹرین سے ہی آئی ہوں. پاکستان میں تو میں کہیں نہیں جا سکتی,
پتہ چلا کہ بیٹھی بھی ٹرین میں تو کہیں اور ہی اتر گئی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پر نیورتھلیس مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو کہیں لے آئیں. میرا بہت دل چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ کام کرنے, کیونکہ ایک لائن سے ہی الگ ہے نا, باقی تو ہر چیز ساتھ ہے. وہاں کے جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں, میرے اسٹارٹ اپس میں انڈیا سے اتنے بچے ہیں, میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ان کو نہیں, کیسے میں آگے انفارمیشن, گوگل تو نہیں پوچھتا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں یا کہاں سے. تو پھر تو نالج تو اس مذہب میں بھی ہے کہ جہاں جب تک علم حاصل کرنا, شاید نماز کے بعد ایک ہی چیز کا فرض استعمال کیا, وہ دیٹ از علم. تو آپ کیسے گوگل کل منع کر دیں نہیں جی یہ تو پاکستانی ہیں ان کو نہیں دیں, ان کو انڈین کو دے دیں, ایسا تو نہیں ہوتا. تو میں کیسے منع کر دوں کسی اسٹارٹ اپ کو, یا کوئی مجھ سے مدد مانگنے آئے جو کہ میرے ملک یا میرے مذہب سے نہیں ہو, تو میں تو نہیں کر سکتی. مجھے اس طرح سکھایا, اسی طرح کمیونٹی بنتی ہے نا, کمیونٹی بلڈ اپ اسی طرح ہوتی ہے. ہمارے پاس 106 لوگ ہیں کمیونٹی میں جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ہیں. وہ سب پتہ نہیں کتنے, اور کتنے لوگ تو آپس میں کبھی ملے نہیں. میں ہی کبھی کسی بہت سے ان لوگوں میں سے نہیں ملی ہوں. آپ بھی دیکھیے اسی کمیونٹی سے آئے ہیں, رائٹ؟ تو پھر اسی طرح ہوتا ہے نا. میں تو آپ بھی اسی کمیونٹی سے آئے, آگے لے کے چلنا 5 سال سے انہی لوگوں کو لے کے چلنا. بہت سے لوگ گروپ چھوڑ دیتے ہیں, بہت سے لوگ چلے آتے ہیں, میں انہیں واپس نہیں بلاتی بیکاز آئی تھنک ان کو کمیونٹی ایسنس کا نہیں پتہ ہوتا. آج ایک بچی اس میں ایک تھیٹر کر رہی ہے, اس کے آدھے سے زیادہ ٹکٹس اس کمیونٹی کے لوگوں نے خرید لیے. سپورٹ, یہ جو پلیٹ فارم بنا نا انفارمر, اس کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے, اور ہر وقت نیگیٹو بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی ایسے ہوتے ہیں, اسٹیریو ٹائپ ہے, پاکستانی کی ہیلپ نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا یا کسی اور نے کیا کیا, تو کوئی خود بھی تو کنٹریبیوٹ کر نہیں رہا. تو دین آئی کم اپ ود دس پلیٹ فارم کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے, تو میرے پہ ایک چیز فرض ہو گئی ہے کہ میں نے کمیونٹی کو واپس کیا دیا, میں نے سوسائٹی کو واپس کیا دیا, میرے سے کسی کو کیا فائدہ پہنچا. کیونکہ جو مجھے اگین دیا ہوا وہ ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے, اس کا مطلب آپ سے سوال ہوگا, آپ اون نہیں کرتے. بالکل. تو سملرلی جو مجھے دیا اٹ مینس آئی ول بی اکاؤنٹیبل ون ڈے. تو اس کے لیے تو اسی لیے پھر ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا کہ لائک مائنڈ لوگوں میں, جیسے آپ ہیں, آپ کمیونٹی کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور سملرلی اور بھی جو لوگ جو کمیونٹی بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, اسپیشلی یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں اور آ کے ایک دوسرے کو اپنی انفارمیشن شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ڈائریکشن ملے. کیونکہ ابھی جو پاکستانی آ رہے ہیں دے آر ڈائریکشن لیس, میجورٹی آف دیم. یہاں پہ آ کے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے فائنینشیل ایک بڑے پرابلمس ہیں, یہاں کی لوکلی بہت بڑی پرابلمس ہیں. پھر ایک کلچر شوق لوگوں کو ملتا ہے, اور پھر جب یہاں کے لوگ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے. پاکستانی لوگ پرسپیکٹیو اس لحاظ سے کہ جو یو کے بیسڈ پاکستانیز ہیں وہ تو بس یہاں سے بھی زیادہ انگریز ہو گئے. مسئلہ یہ ہو گیا. تو میں تو یہی سوچتی ہوں کہ وہ انگریزوں سے بھی زیادہ انگلش بولتے ہیں, بڑا مسئلہ ہے یہ تو. اور چھری کا آٹا استعمال کرتے ہیں روٹی کھانے کے لیے, اللہ رحم کرے ان کے حالات پہ. بٹ سمجھ سے یہ چیز بھی تھوڑی سی, میں کوئی بہت عالم فاضل عورت نہیں ہوں, بٹ جتنی میری لرننگ ہے اس لحاظ سے آج بھی میرے بہنیں, ہم تینوں بہنیں, ہمارے والدین ہیں, ہم یہیں رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں سب لوگ. پر ہمارے گھر میں میری بہن کے جو بیچ والی بہن ہے اس کے سب بچے اردو بولتے, کوئی انگلش میں بات نہیں کرتا, اور ضرورت بھی نہیں سمجھتے, اور اس کے بچے بہت بہترین براٹ اپ ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں, میرے لیے تو میرے بچے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ بہترین, آپ گھر میں چلے جائیں, کھانا پکانے سے لے کے ایوری تھنگ, اس کی بیٹیاں, اس کے بیٹے زیادہ کام کرتے ہیں اور اسی طرح ہے. اور آپ دیکھیں کہ مجھے 3-4 دن پہلے یہیں کے ایک میرا دوست کہہ رہا تھا کہ ہاؤ یو گائز آلویز گیٹ ٹوگیدر اینڈ میٹ ایوری ڈے. کل سنڈے تھا, دونوں بہنیں ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں, سب بیٹھے ہوئے تھے, سب نے ساتھ کھانا کھایا. تو اگر اس طرح کا ماحول ہے, اور میری امی نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا بس کر دو یہ جو تم بچوں کو جو عیدی سینٹر کھول کے لے آتی ہو نا گھر میں کہ ان کو مدد کر دو گی, یہ کر دو گی. پر انہوں نے کسی بیڈ انٹرسٹ میں نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا پھر یہ پلٹ کے بھی تم کو نہیں پوچھتے ہیں, تم لوگوں کے لیے اتنا کرتی ہو, لوگوں کو کھانے بنا کے کھلاتی ہو. دیکھیں پیسے سے تو بہت لوگ مدد کر سکتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ, بٹ
اخلاق سے اور اپنے ہاتھ سے یا اپنے دل سے کسی کی خدمت کرنا بہت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. Without any بہت expectations. بالکل. آپ یہ سوچیں. اور ویسے بھی میں تو اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ میں وہ والا انسان نہیں ہوں کہ کسی انسان سے ایکسپیکٹ کروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے سکھایا نہیں ڈپینڈیبل ہونا ویسے کسی پہ بھی. تو میں اس معاملے میں کسی وقت بھی کمرے سے میری ایگزٹ اسٹریٹجی پہلے ہوتی ہے کہیں آنے سے پہلے, کہ میں واپس جانے کا دروازہ پہلے ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں. تو ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, چاہے وہ ریلیشن شپس ہوں, چاہے وہ آپ کو کہیں بھی, چاہے وہ بزنس ریلیشن شپ ہوں یا پرسنل ریلیشن شپس ہوں, آپ کو کہیں بھی اپنے آپ کو دبا کے نہیں رکھنا چاہیے. دیٹس ہاؤ اٹ از. میں ینگ لوگوں کو, جو ینگ لوگ کہتے ہیں نا آج, میری ایج کے لوگ جیسے کہتے ہیں او ینگ پیپل آر سو ری فوکسڈ, ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا, انہیں کوئی تمیز نہیں ہے. شاید آپ نے ان سے کبھی بات ہی نہ کی ہو تمیز پہ, شاید آپ نے انہیں کبھی کہا ہی نہ ہو کہ ایسے نہیں بیٹھو یا اس طرح کرو, بات کرو. میں جب پائن کا پہلا کوہر تھا, ہمارے پاس ایک ویمن ایک بچی آئی, شی واز 15.5 when she came to us. 15.5 میں وہ بزنس شروع کرنا چاہتی تھی, آپ سوچیں, اور فیصل آباد سے آئی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. وہ بچی آج 18 ایئرس کی ہو گئی, وہ آج بھی پائن میں, اور سارا پائن کا کریٹو وہ سنبھالتی ہے. اور اس بچی سے میں نے جتنا سیکھا ہے, بیکاز وہ ہر چیز پہ کوئی, آج جیسے ہیومینٹیرین ڈے تھا, یہ تھا, تو اس نے ٹیمپلیٹ بنا کے دیا. پھر جو اس پروجیکٹ کو لیڈ کرتی ہے وہ بھی ایک ینگ سی لڑکی ہے, شی ہیز اے سن ہو از ڈیف اینڈ ڈف. وہ بچی کہیں سے بھی ٹائم نکال کے سارا کام کرتی ہے. اینڈ شی, دی اونلی تھنگ آئی ہیو امپاورڈ ان دیز ٹو وچ آر ویری کلوز ٹو می, دیز ٹو گرلز, از دیٹ دے کین ڈیسائڈ فار دیم سیلوز ناؤ. اس سے بڑا اور کوئی آپ کسی کو یہ سکھا دینا. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین بینگ فری, لائک فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس, بہت الگ. پاکستان انڈیپینڈنٹ ملک ہے, فریڈم نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس اگر آپ اس طرح پڑھیں. سو پیپل ہو ریڈ کین انڈرسٹینڈ دس. اس ملک میں بہت فریڈم ہے, بٹ کہیں کہیں جا کے آپ ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ انڈیپینڈنس کی تو یہ بات ہی نہیں کر سکتے, تو ملک شروع سے ہی آزاد تھا, دوسروں پہ ہی قبضہ کرے جا رہا تھا. بٹ اس طرح کی چیزیں, تو آپ کو یہ دیکھیں نا, آج پاکستان کو 76 ایئرز ہو گئے آزاد ہوئے ہوئے, لیکن کہا وہاں کے لوگ آزاد ہیں. دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اور اسی طرح بچے جو ہیں, میں ایک بہت بہترین آرٹ اسکول میں پاکستان میں پڑھاتی تھی, 6 سال پڑھایا. وہاں کے بچوں کا تو مائنڈ سیٹ ہی الگ ہے. دے کم آؤٹ وتھ ڈفرنٹ آئیڈیاز, دے کم آؤٹ وتھ بیسٹ بزنس پلانس. اور وہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے ارے وہ تو کیونکہ پریولیج بچے ہیں, دے کم فرام اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ, تو ان کے لیے کیا فرق پڑے گا. ان سے پوچھو تو کیا پتہ ان کے بچے. میں بڑھاپے میں بھی جب اسٹارٹ اپ شروع کر رہی تھی تو سب سے زیادہ ایوری بڈی از سیئنگ بزنس تو میرے گھر سے ہی. دس از ہاؤ پیپل, پرابلی ناٹ مائی سسٹرز اور مائی بردر. مائی بردر از اے سپورٹر آف وومین سو مچ. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, مائی بردر از دا فرسٹ ون ٹو میک اے کرٹکس اور پریز دیٹ, اپریشیٹ دیٹ. بٹ جیسے اماں پاپا, جب کوئی بھی پاکستانی گھر میں یا انڈین گھر میں, while say ایشین, بیکاز وہ ایک سب سے پہلے ہوتا ہے اچھا تم بزنس کو کمائیں, پیسہ کہاں سے آئے گا. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ سب سے زیادہ تو آپ وہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے جو ینگ ایک بچہ ہے. اب بزنس کرو گی, اچھا نوکری چھوڑ, انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے سر پہ مصیبت بیٹھ جائیں گے تو انہیں کھلانا پڑے گا. اسی طرح ایک ڈیورس لڑکی جب گھر میں آتی ہے ایشین کلچر میں, تو سب سے زیادہ اس کے سوال ہوتا ہے یہ تو آگے اس کا کون کھلا پلائے کرے گا, خرچہ کون اٹھائے گا. تو یہ تو بہت غلط ہے. ہم نے ایک وومن امپاورمنٹ کا پروگرام کیا تھا وچ از کالڈ ویٹ, یہ بہت ضروری ہے. اس میں ہمارے پاس کراچی کے بہت ایسے ریموٹ ایریا سے لوگ آئی تھے جو کلاس 5 بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں. اس میں ایک, اب وہ یہاں ہے نہیں لیکن میں ان کا نام لے سکتی ہوں, اس میں ایک تھی نوری بی بی. میں نے ان کو فارم دیا, اور ہم اپنا ہر فارم, تو جو غنا اور ان لوگ نے سب نے اردو میں وہ فارم لکھا, اور ان کو جب فارم دیا تو وہ بہت دیر تک فارم پکڑے بیٹھی رہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ انہیں بھرنا نہیں آ رہا ہے. اچھا, بہت ایک اندرون جگہ ہے کراچی میں, قیوم آباد, وہ کافی اندر. وہاں لوگ زیادہ تر یہ زری اور گوٹے اور اس کا سلائی کڑھائی کا کام کرتے. ہم نے ان سے پوچھا آپ کو کیوں نہیں آتا, کہتی میرے ابو نے مجھے نکال دیا تھا کہ تم پڑھ کے کیا کرو گی, کیونکہ جب تم گھر جاؤ, وہی جو ایک ہوتا ہے طریقہ. تو ٹھیک ہے, ہم نے ان سے کہا آپ کیا کرنا چاہتی. کہہ رہی میں پچھلے 13 سال سے بچوں کی فراک بنا کے بیچتی ہوں, بٹ کسی کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ ایک تو انہیں اپنا, اور وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی. تو میں نے کہا وہ پیسہ کہاں جاتا ہے, کہتی وہ میرے شوہر کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. تو میں نے کہا یا تو اپنا شوہر چھوڑ دیں یا اکاؤنٹ بدل لیں. تو ان کو میری بات
پہ بہت ہنسی آئی پہلے, شاید انہوں نے مجھے کچھ گالی بھی دی ہوگی دل میں, ان کے ایکسپریشن سے تو کچھ ایسے ہی لگ رہا تھا, بٹ انہوں نے تھوڑے دنوں کے بعد آ کے مجھے کہا, اور وہ ہمارے پوائنٹ میں ہیں, ان کا انٹرویو بھی ہے, انہوں نے آ کے تھوڑے دنوں کے بعد کہا میں نے وہ مسلم کمرشل بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول لیا اور اب سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے سکسیس. ان کا ایک ساری زندگی کام کرے جا رہی ہیں, میاں کے اکاؤنٹ میں پیسے دیے جا رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میاں کے اکاؤنٹ میں نہیں رہے, پر اب جب کوئی کام کریں لیکن میری نظر میں یہ غلط ہی ہے کہ میاں کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا, کیونکہ اس کا حق ہی نہیں ہے, اس کا حق نہیں ہے نا. اچھا, آپ وومن امپاورمنٹ کو اور فیمنزم کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ بالکل ٹوٹلی ٹو ڈفرینٹ تھنگس, رائٹ. میں وومن امپاورمنٹ کو بہت سپورٹ کر سکتی ہوں, بٹ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد سے آگے نکل جائے گی, چاہے آپ اس میں میرا کوئی ایک بیکورڈ تھاٹ کر لیں, بٹ وہ پروسیس آتا نہیں ہے. کوئی بھی سمجھدار عورت میں شاید ہی آئی ہے پروسیس. ہاں, میں آدمی کے ساتھ ضرور کھڑی ہو سکتی ہوں, لیکن اس سے آگے نہیں نکل سکتی ہوتی, ورنہ تو پھر عورت بھی نماز پڑھا رہی ہوتی. ٹھیک ہے, اس کو میں اس بیلنس پہ کر کے دیکھتی ہوں. بالکل صحیح ہے, آپ عورتیں مقابلہ کرنا چھوڑ دیں نا. مقابلہ تو جینڈر کا ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے. بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جو ابھی تھوڑے دن پہلے یہ جو ایک کیس ہوا ہے, میں کہنا نہیں چاہوں گی جو, لیکن انڈیا میں ایک کیس ہوا ہے اور سب وہ آیا ہے. ایک صاحب نے اس پہ جو نظم لکھی وہ میں کل رات میں سن رہی تھی ناہت, وہ اس نے کہا کاش میں بھی لڑکا ہوتی. وہ کافی تھا وہ پورا اس کو سم اپ کرنے کے لیے. بٹ میں وومن امپاورمنٹ کو اس لیے کہوں گی کہ جیسے یہ خاتون کا, جیسے میں نے آپ کو قصہ بتایا, یہ ہوتی ہے امپاورمنٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے کتنے لوگوں کو جا کے وہاں امپاور کیا ہوگا. ہم میری ایک اور دوست ہیں یہاں بیٹھی ہوئی بھی ہیں, وہ اتنے کام کرتی ہیں انڈر پریولیج اس میں جا کے, وہ اپنے پیسوں سے جا کے کرتی ہے. جیسے تمہاری بات بہت اچھی ہے, میں آئی تھنک بالکل بتاؤ کہ تم اپنے پیسوں سے کرتے ہو, ہم سب اپنے پیسوں سے کرتے ہیں. اور اگر ٹھیک ہے سورس ہوتے ہیں کہ ہم کہیں سے کما رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, پر ان کو وہ پیسہ شاید اسی لیے آتا ہے بیکاز وہ بھی کسی کے آگے. آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیسہ آپ کا, بیکاز وہ بھی آپ کا ایک سورس ہوتا ہے جہاں سے آپ کو میرے اوپر خرچ کرنے کے لیے آیا جا رہا ہوتا ہے. وومن امپاورمنٹ کا پاکستان میں بہت غلط بھی استعمال ہو رہا ہے. جو مارننگ شوز اور ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میں بہت غلط اس کا استعمال ہوتا ہے کہ ہم عورت راج کوئی سچویشن نہیں ہے. میں اگر اس پہ بحث کروں گی تو پھر میں اپنی ٹیچنگ اور اپنے اس سے الگ ہٹ جاؤں گی نا, بیکاز میں اس کو مانتی نہیں ہوں. وومن امپاورمنٹ میں آپ آئیے, آپ آج بھی دیکھ لیں 26% عورتیں USA جو دنیا کا سب سے بڑا ملک, امیر ملک, whatever you want to say, the most powerful country, right? 26% صرف عورتیں CEO ہوتی ہیں. تو پھر باقی ملکوں سے تو آپ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. پاکستان میں less than 37% women know how to use a smartphone, right? فیس بک یوز کرنا اسمارٹ فون نہیں ہوتا ہے, right? You need to use the applications. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. فیمنزم میں ایک جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں, میں تمہارے کپڑے نہیں دھوں گی, خود دھو لو, یہ کوئی بیوقوفی ہے کیا؟ مطلب یہ کون دھوتے, تو چاہے ماں بھی, اگر میں اپنے بیٹے سے کہوں جاؤ تو اپنے کپڑے خود دھو لو, تو یہ کوئی فیمنزم ہوئے گی؟ نہیں ہوتی ہے ایسے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسکنسپشن ہے پاکستان میں فیمنزم کو اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا. اگین the difference is between the knowledge and the information. Definitely. That's about it. آپ ان سب چیزوں کو ملا لیں. Is life difficult or is it different? The power of being independent, or the power of being to understand freedom. The third and the most important thing is this, between the knowledge and the information. Perfect. That's beautiful. پھر سارے جواب خود مل جائیں گے آپ کو. اچھا, پاکستان میں کوئی رول ماڈل ہے فیمیل امپاورمنٹ کے لیے؟ عموماً جب میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو میں خود ہی رول ماڈل ہوتی ہوں. اب آپ کو جو دیکھیں گے ون آف دیم, لیکن میں بہت سے لوگوں اس کے علاوہ میں ان بچوں کی تعریف, میں آج یہاں اس لیے نہیں آئی جیسے لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کے پاس گھر نہیں ہے, آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, پر اتنا لوگ ہے جو آگے مڑ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یار ہم جہاں بھی ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا سا ہے. دیٹس اے ویری گڈ اسٹیٹمنٹ ٹو لسن ٹو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں جب ینگ بچے بات کر رہی ہوں تو دے آر ایکچولی فرام دی ایج آف 12. میں 12 ایئرس کے بچوں کی بات کر رہی ہوں, and all the way to 29, because that's the time when a lot of transaction happens from high school to college to university and maybe an adult life and some kids. پاکستان میں تو 21 سال کے بعد آج بھی کہاں آپ بات کر رہے ہیں فیمنزم کی, آج بھی 21 سال کی لڑکی شادی نہیں ہو رہی تمہاری, اس سے صرف کوئی نہیں پوچھتا. پاکستان میں جب تک عورت سے یہ نہیں پوچھیں تم دبلی ہو, موٹی ہو, کالی ہو, ارے تم نے
ویٹ پٹ آن کر لیا, اس کو یہ پوچھ لیں, ایک دن پوچھ لیں تمہارا بزنس کیسے جا رہا ہے, نہیں پوچھیں گے. وہ کتنی بھی سی او بھی ہوگی نا تو اس سے یہی پوچھیں گے, اچھا تم نے ویٹ پٹ آن کر لیا. اچھا وومنس کا بس ایجوکیشن اتنا کا سا چینل سوال کیا ہے یہ کہ اس میں سب سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کو, اور پاکستان انہی 6 لوگوں کو گرانٹس بھی دے گا جو یہ, اور آپ جتنا روئیں گے اتنا آپ کا وہ ہوگا. آپ یا تو رو لیں یا تو آپ پیسہ کما لیں یا بنا لیں. ٹھیک ہے. یہ جو فیمنزم کی آئیڈیالوجی ہے اس نے پاکستان کی کلچر کو, سوسائٹی کو کتنا انفلوئنس کیا ہے؟ بہت بیڈ انفلوئنس کیا ہے. تو اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں ایز اے وومن, کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ یا تو مجھے کوئی کھڑو کے مارے گا یا پھر میں کسی کو کھڑو کے ماروں گی. 2 ہی طریقے سے ہو سکتا ہے نا, یا لاٹھی اٹھاؤ یا لاٹھی کھاؤ, 2 ہی طریقہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. میں تو بالکل اس کے فیور میں نہیں ہوں, میں بہت براڈ مائنڈیڈ انڈیپینڈنٹ عورت ہوں, بٹ میں کبھی کسی آدمی سے نہیں جیت سکتی, بیکاز یا تو وہ آدمی مجھے کسی طرح میرے اوپر کوئی الزام لگا دے گا جو بہت عام سی بات ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ مجھے ایموشنلی کسی طریقے سے کہے گا, یہ تو کیسے میں آپ سے جیتوں. تیسری چیز یہ کہ آدھی سے زیادہ عورتیں اگر یہ سیکھ لیں کہ انہیں کسی عورت کا ہاتھ بٹھانا ہے یا ہاتھ کاٹنے کے علاوہ, تو فیمنزم بہتر طریقے سے ڈیفائن ہو سکتی ہے. یہ جو امپاورمنٹ کا لفظ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے لوگ پچھلے 10 سال سے انہیں 80 سال کی عورتوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں, یہ کیسا وومن امپاورمنٹ ہے؟ آپ لے کے کیوں نہیں آتے ینگ لڑکیوں کو, کیوں نہیں آتے نئی جنریشن کو لے کے آ کے, کیوں نہیں آتے اس لڑکے کو لے کے جو لمز اینڈ وہ بنا رہا ہے. میں ابھی UNDP کولیب کے ایک پروگرام میں منیلا گئی تھی, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک یہ لڑکا ہے جہاں زیب شاید اس کا نام ہے, میں بھول گئی ہوں, یا ہاں جہاں سے وہ آیا ہوا تھا سرگودا سے, سیال کوٹ سے, وہ ان بٹوین کام کرتا ہے, اور وہ ہائیسٹ نمبر آف وہ امپیئرڈ جو لیمز جیسے آپ بنتے ہیں اور وہ بناتا ہے. اور مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے کہ اس کو پاکستان میں کبھی کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا. پوری دنیا میں پاکستان میں کام کر رہی ہوں, کس کونے سے ہر شہر جاتی ہوں, میں تو اس سے آگے جا کے شرمندہ ہو گئی. میں نے اس کو کہا کہ آئی ایم سو سوری بیٹا, تم ایک تصویر کھنچاؤ میرے ساتھ تاکہ میں اس کو کروں. وہ مجھے ہم منیلا سے آنے کے بعد بھی ہر دوسرے تیسرے دن یہ میسج کرتا ہے کہ آپ جب آئیں گی پنجاب تو آپ نے میرے پاس آنا ہے, کیونکہ مجھے تو وہاں کوئی سہارا ہی نہیں دیتا اگر آپ نہیں ہوتی تو, کہ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے, کوئی اپریشیٹ کرنے کے لیے. اور وہ بچہ اتنا کام کر رہا ہے کیونکہ یا تو اس بچے کے آگے کوئی سرنیم ایسا نہیں ہے, یا اس کے اماں ابا کوئی سوسائٹی پیپل نہیں ہے کہ ان کی امی کٹی پارٹی میں جاتی ہوں یا ادھر ادھر جاتی ہوں. مجھے تو نہیں پتہ. میں تو 6 سال میں صرف یہی نہیں کیا کہ کسی کٹی پارٹی کے لیے کپڑے نہیں خریدے, اور کسی کی موت میں جانے کے لیے جا کے پہلے کوئی سفید ڈیزائنر کے کپڑے نہیں خریدے. دیکھیے ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی سپورٹ نہیں کرتا کسی بزنس کو, ابھی وہ حالانکہ ایک آدمی ہے, تو اگر کوئی عورت ہو اور اس کا کوئی بزنس ہو تو اس کے لیے تو ایک بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں نے اسی لیے تو کہا کہ آپ کہاں, بہت دور کی بات ہے, جب ایک آدمی کو ہی نہیں ہم ٹھیک سے سپورٹ کر پا رہے تو عورتیں تو بیٹا بہت دور کی بات ہے. تو یہ گیپ کیسے, مطلب یہ پرابلم کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ کون نہیں سپورٹ کر رہا, کہاں سے چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا؟ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ روٹ کاز کچھ ہونا چاہیے. آئی تھنک یو ہیو اے ویری ویلڈ پوائنٹ. یہاں پر ایک تھوڑا سا یہ کہ جو ایک سیلف مارکیٹنگ ہوتی ہے نا, جو میرا بہت ضروری ہے. میں اپنے آپ کو بہت مارکیٹ, کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کروں گی تو میں کماؤں گی کیسے؟ میں ہاؤ ول آئی ریچ آؤٹ ٹو پیپل. کمانا تو ایک الگ چیز ہے, بٹ اب میں ریچ آؤٹ کیسے کروں؟ آئی تھنک اس بچے نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں نے اس کو پوچھا ایئر سیال ایک جو ابھی سیال کوٹ سے, میں نے کہا یو شوڈ ہیو آسکڈ دیم ٹو سپورٹ یو. دیز آر دا پیپل. سی صرف گورنمنٹ نہیں کرتی. اف یو آر ڈوئنگ دس, مے بی یو کین آسک somebody who is interested in putting a product development or doing something or the other. So آپ ان سے پیسے لے سکتے, رائٹ. اب دیکھیں پیسہ 2 طریقے سے کمایا جاتا ہے, either کیش یا کائنڈ. دونوں میں سے ایک چیز کو آپ کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا, what brings anything on your table. میرا اب جو سوال ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں خود اس کو بڑا مانتا ہوں کہ ہاؤ امپورٹنٹ از اے رول آف اے مدر ٹو شیپ اے کمیونٹی اینڈ اے سوسائٹی. یہ کافی ایموشنل سا میرے لیے تو سوال ہو جاتا ہے. میرے 2 بچے ہیں, ہم کافی ہمیشہ ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہی رہیں, بٹ اتنی دور رہنے کے باوجود بھی دے ہیو اے لاٹ آف تھنگس دیٹ دے ہیو ٹیکن فرام می, اور وہ بھی بہت کمیونٹی میں اس رول ادا کرتے ہیں. میں نے ان کو صرف یہ سکھایا تھا کہ اف یو ہیلپ پیپل
then you will be able to help yourself. جو آدمی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بیسک, یہ میرا اپنا, میں مانتی ہوں اس بات کو. اور ایک ماں, میرے بچے پرفیکٹ نہیں ہوں گے, لائک بہت کوئی پڑھے لکھے عالم فاضل نہیں ہے, بٹ بیسک 5 چیزیں ان میں بہت اچھی ہیں اور وہ بہتر ہوں گی تو وہ کمیونٹی آگے بڑھا سکتے. جھوٹ نہیں بولیں, کسی کو دھوکہ نہیں دیں. اور اگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اینڈ آف دا ڈے یو کم بیک ہوم, دیٹس دا فرسٹ تھنگ. وین یو کم بیک ہوم, آپ گھر سے بچے جب نکلتے ہیں نا, جیسے اسٹارٹ اپس بھی, ان کو یہ ہوتا ہے کہ گھر آئیں گے تو یہ پوچھیں گے ماں باپ آج کتنا پیسہ کمایا, کیا کیا, کوئی پروفٹ ہوا, یا بیوی یا شوہر پوچھے گا, ان وٹ ایور کیس اٹ مے بی. سو کمیونٹی بلڈنگ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ہوم. ٹوڈے my sisters, my brother, my parents, they support anything I do when it comes to community. Anything. You were lucky کہ آپ کو ایک اچھا ایک فیملی گھر ملا, مطلب آپ کی پیرنٹس اچھے تھے, آپ کی پیرنٹنگ اچھی ہو گئی. میں بات کروں اب وہ نئی جو ینگ وومنس ہیں, جو ینگ مدرس ہیں, ینگ جنریشن کی لڑکیاں بھی بہت اچھی. میری خود جو بیٹی ہے, شی از اے ینگ مدر. اس کی لائک وہ میری نیس ہے, بٹ میرے لیے وہ میری بیٹی ہی ہے. شی از اے ینگ مدر. اس نے اپنی بیٹی کو اتنی بریلینٹ ابھی پال رہی ہے, یو نو, کوشش کرتی ہے کہ اس کو ریلیجن اینڈ سوسائٹی, بیکاز آپ کو دونوں چیزیں بیلنس کر کے رکھنی پڑتی ہے. ہر وقت میں ینگ مدرس کو دیکھتی ہوں جو اب اسٹارٹ اپس ہیں. ایک بچی ہے ہمارے پاس آتی ہے, بچی تو نہیں بٹ obviously she's a very young mother and she wants to do something so she can look after her child and she can also work and make some money on the side. وہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچے اسکول میں ہیں وی کین ڈو سم تھنگ آؤٹ ڈور. ایک بیلنس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد you know she wants to teach people online, so she's doing that. Some people, one of them is an online yoga teacher. She's making a lot of money. سوسائٹی کی جہاں تک ایز اے مدر رول ہوگا یہی ہوگا کہ ہاؤ شی پلانس ٹو ڈو ہر تھنگس ایٹ ہوم, شی ول ہیو ٹو پٹ دیم ان, شی ول ہیو ٹو, جیسے کہتے ہیں نا آپ کو ایک میتھمیٹیشین کی طرح کہ یہاں کام کرنا ہوگا. یو ول ہیو ٹو ایڈ دا تھنگس اینڈ مائنس دا تھنگس دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ان دا ہاؤس, so you can build the community is equal to that you give in the community. ٹھیک ہے. اچھا, کس کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے, لڑکوں کے اوپر یا لڑکیوں کے اوپر؟ دونوں کے اوپر. پر ہمارے یہاں تو لڑکیوں پہ زیادہ ہوتا ہے. لڑکیوں پہ یا کم ہوتا ہے؟ مطلب لڑکیوں کو ایک مائنڈ سیٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے اور اس سے زیادہ تمہارا کچھ اور نہیں ہے, یا لڑکوں کو جو مرضی کرتے ہیں نا, جس طرح مرضی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آئی تھنک میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہوں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک ہونا بھی چاہیے, مدرس کو بیٹوں کے ساتھ زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے, بیکاز کمیونٹی وہ جا کے بناتے ہیں. آئی تھنک بالکل ان اے وے, بٹ آئی تھنک کس طرح اس کو بیلنس کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے لڑکیوں کے پاس جو اپنی اسٹرینتھس ہیں, یو نو, دے آر مور ایموشنل, دے کین فیل تھنگس مچ بیٹر. ایسا نہیں ہے. ابھی جب میں آپ کے پاس آ رہی تھی, so I was standing at the station and I saw a very nice t-shirt. A guy was wearing it and that t-shirt said boys do cry as well. So you know that was a very like, and I thought کہ ہاں they do but they just don't say it, right? And sometimes community build up کے لیے male voice is more louder than a woman's voice, because عورت تو رو پیٹ کے چیخ چلا کے بتا دیتی ہے نا, but men take a lot of time in telling that out. کوئی سنگل مدر ہے اور ڈیورس ہے, اگر انہیں بزنس شروع کرنا ہے تو آپ ان کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ مطلب کس طرح اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ وہی بات ہے نا کہ what sort of a business they are looking at. یہ تو میں بغیر اگین یہ چیز کہ بزنس سلیکشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, سلیکشن ہی تو مین چیز ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکٹس اور سروسز 2 چیزیں ہوتی ہیں, رائٹ. پروڈکٹ میں آپ کوئی بھی چیز بازار سے بھی خرید کے دے سکتے ہیں, بٹ سروسز ہیو ٹو بی یور اسکلس. سو دیٹ از وائی لائک میرے پاس جیسے میری مارکیٹنگ اینڈ PR, بولنا اچھا آتا ہو, نالج آپ پڑھیں تو یو کین ہیو یور فگرز اینڈ یور کوٹس آؤٹ ہیئر, سب طریقے سے. پر اگر آپ پروڈکٹ بیسڈ سروسز کر رہے ہیں تو بیچ رہے ہیں تو آپ مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں, تو اس پہ آپ کو اپنا ہوم ورک ہونا چاہیے کہ اگر یہ گلاس فرض کریں, جیسے یہاں ایزڈا اور ٹیسکو یا سینسبریز میں, تینوں میں آپ دیکھیں پرائز کمپیریزن سے ہی وہ آگے اس کو مارکیٹنگ کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ دے مارکیٹ اٹ, دیٹس ہاؤ دے سیل اٹ. لائک ایوری
सुपर मार्केट हैज़ इट्स ओन टैग लाइन. सो हाँ जी. एजडा कहता है पॉकेट फ्रेंडली है, टेस्को कह रहा है एवरी लिटिल हेल्प्स, सेंसबरीज कहता है लाइफ इज़ गुड. बट एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट बेचना उनका काम होता है. सर्विसेज औरतें हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो मैं मेनली यही कहूँगी, खाना पकाने का जैसे आजकल एक वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विसिंग इंडस्ट्री शुरू हो गई है. और यूजली जो सिंगल मदर्स एंड मदर्स वर्क फ्रॉम होम करती हैं वो ज़्यादातर यही काम कुकिंग करती कर रही हैं. है. जी, क्योंकि पहले तो आमिर एक सिचुएशन होती थी ना, आप टीचर बन जाइए या आप क्या कहते हैं बहुत आपने कुछ कर लिया तो डिज़ाइनर बन जाइए अगर ज़्यादा पढ़ लिया, यही दो, और डॉक्टर, ये तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता था. लड़कों से कहीं इंजीनियर बनो, लॉयर बनो और CSS का एग्ज़ाम दे दो, चाहे वो 20 साल फेल ही होता रहे लेकिन CSS का एग्ज़ाम देते रहो. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जैसे मैंने कहा कि मेरे सब एक्सपेक्ट करते हैं जब भी मुझसे आपके बच्चे कहाँ पढ़े, भाई शायद उनके पढ़ने में उनके स्किल्स नहीं है, शायद उनके दूसरी चीज़ों में उनके ज़्यादा स्किल्स हैं, तो उनको करने दो जो उनको करना है. एंड स्टॉप आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. एक दफ़ा मैं जवाब दे दूँगी, दूसरी दफ़ा जैसे मैंने कहा मैं जवाब ही नहीं दूँगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. तो आप कंपेरिजन भी एक तो छोड़ दें दोनों में से जेंडर्स का, आप कंपेयर करना छोड़ दें कि कम्युनिटी में ये भी बहुत ज़रूरी है. आप ये नहीं कह सकते कि उसका बच्चा ज़्यादा अच्छा है या उसकी बेटी ज़्यादा अच्छी है. ठीक है, आप रिलीजन नॉलेज बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपको एक बेहतर इंसान, एक अच्छा फर्मनेस आपके में लाती है. पाकिस्तान में जो जैसे मैंने कहा 6 लोग हैं, 6-7 वही हुकूमत में देख लेना, वही 6 लोग वापस आ जाते हैं. आप शुक्र करें कायदे आज़म को नहीं बदलते, वरना कितनी दफ़ा उनका ही चेहरा बदलना शुरू हो जाते. बट दिस इज़ हाउ इट इज़ कि आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और आपको कंपैरिजन, तो 2-3 चीज़ें वो इस्तेमाल करें, सिर्फ कंपैरिजन हटा दें. आप क्रिएटिव हों, आप थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा जो मैं कहती हूँ सी में जो है ना, वो कम्युनिटी में सी का कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है. क्रिएटिव हों, कंपैटिबल हों, एम्पैथी हो. यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर, जब आप बोलेंगे आपको भी कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज यू कहते हैं ना, यू लिसन एंड यू लव एंड देन यू लर्न. सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. डेफिनेटली. अच्छा, अभी आपने कहा कि सर्विसेज बेस्ड बिजनेस होता है, लेकिन सर्विसेज के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है स्किल्स डेवलपमेंट का, और कौन सी एज के टाइम पे होनी चाहिए या कभी भी कर लें? स्किल्स तो मेरा ख्याल द मिनट यू रियलाइज दैट दिस इज़ योर, और अपनी स्किल्स आप खुद ही कर सकते हैं आइडेंटिफाई. मुझे अगर आप अभी जाके, टीचिंग मेरी कोई स्किल नहीं थी, पर बिकॉज आई वाज अ गुड रीडर, तो मैंने एक दिन सोचा कि शायद मैं पढ़ती इतना हूँ तो मैं शायद पढ़ा भी सकूँ. गलत नहीं था वैसे फैसला, बट पिछले 8 साल से पढ़ा रही हूँ एंड दिस वाज नॉट माय थिंग. तो आई थिंक आई जस्ट रियलाइज्ड, और शायद जिसने मुझे पहली दफ़ा टीचिंग की नौकरी दी, ही इज़ वन ऑफ माय मेंटर्स, उन्होंने, नूरानी साहब ने मुझे कहा आप पढ़ाइए. मैंने कहा सर मैंने कभी नहीं पढ़ाया. फिर मैं मोरक्को गई लास्ट ईयर, वहाँ भी एक हमारी दोस्त हैं डॉक्टर असमा, उन्होंने कहा यार पढ़ाइए. और पढ़ाने के साथ और वो भी इस मुल्क में जाके पढ़ाना जहाँ आपको कुछ ना पता हो. सो आई थिंक जो स्किल्स हैं आप ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए कि आप जो हैं देखिए कि इफ़ यू हैव द स्किल टू कोच, जैसे कोचिंग आजकल बहुत है ना, 1-to-1 लोग कोचिंग करते हैं, पैसे बनाते हैं, इस तरह है. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप की शक्ल भी अच्छी है तो आप प्रोग्राम भी करते हैं, तो पहले तो लोग कहते थे शक्ल अच्छी ना हो तो सीरत अच्छी होनी चाहिए, बट अगर दोनों चीज़ें अच्छी हों तो दैट्स एन एडेड स्किल, राइट, और एडेड एडवांटेज एज वेल. बट स्किल्स आइडेंटिफाई करना, आई थिंक हमारे एक कोहट में कोर्स होता है, देयर वी स्पीक अबाउट योर स्किल्स. तो अगर एक स्टार्टअप आता है, कहता है मेरे पास मिस ये वाली स्किल है कि मैं बहुत अच्छा मार्केटिंग कर सकता हूँ, तो उसको मार्केटिंग पे हम एम्फेसाइज करते हैं, लाइक हाउ यू बिल्ड अप. दूसरा स्किल है, जैसे मैंने बताया, वो औरत इतना उम्दा खाना बनाती थी या इतने अच्छे कपड़े सीती थी, तो उसको बेटर करने के लिए उनसे कहा जाइए उसमें कोई कोर्स कर लिए. जो मेरा बेसिकली विच इज़ माई फोर्टे एज अ हब, मैं खुद एक हब, तो मैं लोगों को कनेक्ट करती हूँ. मेरा काम उनसे काम कराना आपके लिए नहीं है, आपका ही काम है उनसे अपने लिए काम कराना. मेरा काम है कनेक्ट करना. मैं अक्स ब्रिज आई हूँ, अब अक्स ब्रिज ने मुझे नहीं यहाँ पर करना कि मैं आप खुद ब खुद मुझसे जाके यहाँ के मिलने में बैठी रहूँ और पूरा स्टूडियो उठ के आ जाए. एफर्ट तो हमें जाके करना पड़ता है. सो आई थिंक स्किल्स का सेट वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ आती है और आप उस इंसान को जानते हैं जो उसको, और
انہانس کر سکتا ہے تو وہ کنیکشن ہو جاتا ہے. وہ اسکل پھر پروڈکٹ سروسز میں بدل جاتی ہے. اگر میں کوئی اسپیسیفک اسکل جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیک کرتی ہے یا یہ امپورٹنٹ ہے باقی پورے بزنس کو شیپ کرنے کے لیے؟ I think reading is a skill. So you would that say communication people- skills. Yes, reading. کہتے ہیں نا if you don't read, you don't lead. تو پڑھتے نہیں ہیں آج کل کے بچے. آج کل کے بچے بالکل نہیں. That's the only skill which I see, which میں اتنے آرٹیکلز وہ شیئر کرتی ہوں کہ کوئی ایک پڑھ لے, کوئی کچھ کر لے. پھر کبھی کبھی میں سوال جواب بھی کر لیتی ہوں. میں نے آپ کو بھیجا تھا, آپ نے پڑھا تھا؟ تو کوئی نہ کوئی ڈر کے مارے جس نے پڑھا ہوتا ہے بتا دیتا ہے کہ پڑھا تھا. بٹ ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ. یہ میرا اپنا ایک یہاں میں ایک بات اس لیے بھی کروں گی کہ I've gone back to university after 26 years. So I'm in my last semester of my masters from University of London and leadership and management. بہت مشکل ہے 26 سال کے بعد واپس پہ جا کے پڑھنا. اور لاسٹ سیمسٹر کافی مشکل تھا. بٹ it was just the skill that I thought I could do it. اور پتہ نہیں اب جب رزلٹ آئے گا دیکھیں گے, لیکن ابھی تک تو پاس ہی ہو رہے ہیں. بٹ ہاں, پروڈکٹس میں یہ کہتی ہوں کہ اس کی بھی نالج بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 اسٹورز اپنی پرائز کمپیریزن آپ چیلنج کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ کو لیا یہ جہاں سے خریدا ہے, اسپیشلی جو 4th کمپٹیشن آ گئے لڈل کا, تو دس از ہاؤ مارکیٹ انوالوز. میں جیسے ایک لائر کے ساتھ, جیسے میں نے بتایا ایک فرم کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اب ہر لا کی ایک اسپیشیلٹی تھی. میرے دماغ میں تو صرف ایک ہی وہ تھی کہ بس ہاں کیس جیتنا ہی لائرس کی نہیں. یہ تو بالکل ٹوٹل نکلا, ہر ڈفرینٹ نکلا اس سے. ہر لائر لا فرم کی ایک الگ اسکل اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو آپ مجھے بھی لگتا ہے سب ایک جیسے ہی. نہیں, بالکل ایک جیسے نہیں ہے, دے ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہاں بالکل. اچھا, ایز اے برٹش پاکستانی آپ یہاں پہ یہاں کے جو وومن لیڈ بزنسز ہیں اور پاکستان کے وومن لیڈ بزنسز جو ہیں اس میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں, اور کتنی اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کی وومن لیڈ بزنسز کی یو کے اندر؟ دیٹس اے ویری ویلڈ کویشچن. ایکچولی اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان ہائی کمیشن نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ وومن انٹرپرینرس کے لیے کام کریں گے جو یو کے اینڈ بیسڈ ان پاکستان. ایک سورٹ آف سینرجی ہوگی. بٹ یہاں جو برٹش وومن لیڈ بزنسز ہیں وہ یا تو بابا آدم سے جو چلی آ رہی ہیں وہی چل رہی ہیں, اور جو ینگ جنریشن ہے وہ اگین دے مور انٹو سروسز دین پروڈکٹس. اچھا, ہاں, PR سروسز کرا لیجیے, ڈیجیٹل کانٹینٹ مارکیٹنگ کرا لیجیے. یہاں وہی لوگ کرتے ہیں. ایک تو یہاں کے ظاہر ینگ جنریشن کو بہت آرام پسند ہے. جیسے میں نے کہا منڈے ٹو فرائیڈے کام کرتے ہیں, فرائیڈے کی نائٹ کو ہیپی آور کرتے ہیں, اور سیٹرڈے کی صبح اٹھتے ہیں. پھر سنڈے ان کو سمجھ میں نہیں آتا, اور ایک دم سے یاد آتا ہے کہ کل تو منڈے, تو اس طرح ہوتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو, ایشین ساؤتھ ایشین کمیونٹی کمپیریٹیولی پھر بھی تھوڑی بہتر ہے. ہارڈ ورکنگ تو خیر ہے, ظاہر اس میں کوئی وہ نہیں. آپ چاہے اس میں بنگلہ دیشیز لے لیجیے, آل آف دیم. انڈین لڑکیاں جو انڈین ویمن بیسڈ یہاں انٹرپرینرس ہیں بہت کام کرتی ہیں. پاکستانی ویمن بیسڈ جو انٹرپرینرز ہیں 4-5 ہی ہیں جن سے میرا بہت انٹریکشن ہے. اچھا کام کرتی ہوں گی آئی ایم شیور, اور بھی جن کو میں نہیں جانتی. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے پاکستان میں تو وہی 7 لوگوں کو جیسے پہچانا جاتا ہے, انہیں 7 لوگوں کو 20 سال سے 40 سال کی عورت کو بھی ینگ انٹرپرینر کا ایوارڈ ملتا ہے. تو اس طرح کا سین ہے. بٹ یہاں پر جو ہے اس طرح میں مان سکتی ہوں کہ ہاؤس ہولڈ آئٹمس میں جو ای کامرس میں یہاں لڑکیاں کام کرتی ہیں ان میں بہت پاکستانیز اور انڈینس کا بہت ہاتھ ہے. شری لنکنس کا بھی آن لائن. میرے پاس 2-3 اسٹارٹ اپس آئی ہیں, رشین لڑکیاں ہیں, وہ اپنے وہاں سے پروڈکٹس لے کے آئی ہیں اور چائے بیچ رہی ہیں. ابھی ہمارے اس کوہرٹ میں ایک لڑکی ہے, شی از فرام رشیا اینڈ شی از سیلنگ دیٹ ٹی. میں نے تو ہمیشہ واڈکا ہی بیچتا سنا تھا رشیا میں, بٹ اب وہ چائے بھی بیچ رہے ہیں, تو وچ از اے ویری گڈ تھنگ. برٹش لوگوں کا میں اتنا نہیں کہہ سکتی بیکاز وہ ایک الگ ہی ڈفرینٹ مارکیٹ ہے. وہ ہمیں شاید کیٹر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ, اور نہ ہی ہم ان کی ٹارگیٹ آڈینس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ ہے کہ ایشین کمیونٹی ایشینس کو ہی زیادہ ٹارگیٹ کرے گی. ایسٹرن یورپینس ہیں تو وہ ایسٹرن, تو ڈیموگرافکس کافی بٹے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے نمبرز, جیسے میں نے کہا نا کہ اچھی بات کی کہ آپ کو بھی لگتا تھا سب لائرس, جیسے لائرس بھی یہاں لوگوں کے فکسڈ ہیں. اگر وہ ایشین ہے تو وہ ایشین لائر کے پاس ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ ایک کرائٹیریا ہے.
میں ابھی ایک وومن نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے نیٹ ویسٹ کا, اس میں جاتی ہوں. ایوری 1 month ان کا لنچ ہوتا ہے. بہت ساری وومن انٹرپرینور سے ملتی ہوں. اچھا, یہاں پہ کوئی ساؤتھ ایشین وومن لیڈ بزنس کی کوئی کمیونٹی ہے, کوئی نیٹ ورک ہے, کوئی وومن ہے جس نے بزنس اپنا اسٹارٹ کرنا ہے, کوئی نیٹ ورک ہے جہاں وہ کنیکٹ کر سکتی ہے, کوئی کمیونٹی وہ جوائن کر سکتی ہے؟ 2-3 نیٹ ورکس ہیں جس کی ایک میں بھی مینٹور ہوں, وچ Okay. از اے UK گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ. اٹس کال UK گورنمنٹ اسمال بزنسز سپورٹ پروگرام Okay. فرام ہز میجسٹیز ٹرسٹ. وہ وہاں پر آپ جا کے رجسٹر ہوئیے آن لائن پورٹل کے تھرو, وہ آپ کو کراتے ہیں. میرا بھی فیس بک پیج یا لنکڈ ان پہ بہت اسٹرانگ ہے, تو لوگ مجھ سے بھی بہت پاکستانی لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں. پھر یہاں ایک پاکستان برٹش فاؤنڈیشن ہے, وہ بھی ایک سرٹن لیول تک کرتے ہیں, بٹ میں نے ان کے کبھی وہ لوگ صرف وہی والی بات آ گئی کہ سلیکٹیو ہاں جو ہے, ٹھیک ہے, سلیکٹیو نہیں الیکٹیو, بس Okay. وہی لوگ ہیں بس. ان نہیں کے میں بات الیکٹ کروں ہو گئے. کوئی بھی جو یہاں پہ نئے آ گئے ہیں, کوئی نئے لوگ جو آئے ہاں, میں ان کو صرف 2 مشورے یہی دوں گی. ایک تو یہ UK سپورٹ بزنسز, بلکہ ٹھیک ہے. 3 انٹرپرائز نیشن, اور تیسرا جو ہے ان کا ایک اپنا ایک یہاں پروگرام وچ از کال UK اسٹارٹ اپس. آپ اس کو گوگل کریں, Okay. اور اس کی ایک فیس ہوتی ہے. پیسے دے کے عموماً آپ کو یہ کام کرانے میں یہ ہوتا ہے کہ یو گیٹ دا میکسیمم آؤٹ آف اٹ. فری پورٹلس بہت انفارمیشن دیتے ہیں, بٹ وہ اتنے آگے ایڈ آنز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ٹرانسپیرنسی نہیں نظر آتی. بٹ گورنمنٹ اینڈ اگین عامر, جو میں نے پہلا پوائنٹ کہا تھا, گو ٹو یور لوکل لائبریری, یو گیٹ سو مچ اسسٹنس فرام دیم. میں نے سب اپنی پڑھائی, سب اپنا کام اس لائبریری کے ایک چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے کیا ہے. اف یور آئیڈیا از ہیئر, it's only good for you. But if Okay. it's your idea is on the piece of paper, it's only good for the piece of paper. But if it's there somewhere, دیکھیں in the air تو بہت سبھی کچھ ہوتا ہے, اسی لیے تو صرف پیار in the air ہوتا ہے نا, کہتے ہیں love is in the air, کہیں نظر تو آتا نہیں ہے, تو Execution بس پہ love problem is in ہوتے the air, so وہ والا سین نہیں چل سکتا. صحیح ہے. I think it's more about how creative and how physically you are there. Tangible ہونا چاہیے نا ہر ایسی چیز. ہے. اچھا, کوئی ایڈوائس آپ دینا چاہ رہے ہیں کوئی وومنس کو, اور جو لوگ یہاں آ گئے, جو یہاں آنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی ایڈوائس تو کیا دوں گی میں کسی کو, بٹ میں مشورہ ایک سجیشن دے سکتی ہوں. ایڈوائس تو بہت بڑی چیز ہے. ایک سجیشن دے سکتی ہوں کہ اگر یہاں آئے ہیں تو آپ کو اپنا موٹیو خود بہتر پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑے سے اگر آپ فرم رہیں کہ رکنا ہے یا تو برداشت کریے سب کچھ جو ہے, کیونکہ یہ ملک تو ایسے ہی رہے گا. یہاں آپ کو کم سے کم جب بٹن دبائیں گے تو بجلی ہوگی, نل کھولیں گے تو پانی ہوگا, تو بیسک چیزیں مل جائیں گی. ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارے ملک میں بھی ہو سکتا تھا, اس کو آدھے سے زیادہ خراب کرنے والے ہم ہی لوگ تھے. تو کسی اور کو آپ بلیم نہیں, اینڈ اپنی چیزوں کے لیے اسٹاپ بلیمنگ پیپل. لوگ ذریعہ اگین آپ کی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو سپورٹ نہیں ہو, بٹ یہاں آپ کے بزنس شروع کرنے آئے اور اس ملک میں نہیں کر سکے جہاں لوگوں کو بیوقوف بنانا زیادہ آسان ہے, تو یہاں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے, تو نہیں ہوگا. یہاں آپ کو محنت ہر جگہ کرنی پڑتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. غلط طریقے سے بھی پیسہ کمانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح طریقے سے ہے, ٹھیک ہے. تو بیلنس, حلال کمائیں حرام کمائیں, پیسہ اتنا ہی آنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ آگے ہیں یہ سمجھ کے کہ کوئی اور آپ کو یہاں ہیلپ کرے گا جس کے آپ آس رہے ہیں, وہ نہیں ہوگا. آپ کو خود اپنی ہیلپ کرنی پڑے گی, وہ نہیں ہوگا. آپ کو اپنا ہوم ورک, پھر میں اگین ایمفیسائز کروں گی, پڑھیں, نالج کریں, ورک اینڈ نالج لائیں, کہاں سے کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اور جب آپ کو خود سمجھ میں نہ آئے نا کہ کیا نہیں ہو رہا, تو چھوڑ دیں اینڈ فائنڈ اندر وے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں 18 مہینے میں میرے ایک بزنس بند ہوا, پائن کھولا, سب نے کہا یہ تو کووڈ آ گیا, بند کر دو, تو اس کا بزنس ماڈل چینج کر دیا, اس کو کمیونٹی انٹرپرائز پہ لیا ہے. جو لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ, لیکن انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے انویسٹ کیا ہوگا کہ اپنا اچھے کسی کام میں لگا دیں. میں کیونکہ لوگوں کو کسی چیز پہ جج نہیں کرتی, آئی ایم شیور سب کا اچھا ہی مقصد ہوتا ہے, تو وہ اچھے ہی مقصد پہ آتا ہے. آگے جا کے آپ کے ساتھ یا اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بزنس نہیں چلا یا نہیں چلا, بس اس کی اتنی ہی لائف لائن تھی تو وہ اتنا ہی چلا. شاید آپ کی پروجیکشنز غلط تھیں, آپ کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس سپورٹ نہیں کر رہے تھے. بزنس میں تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کو ساتھ نہیں دے رہے, آپ کا قرضہ زیادہ ہو گیا بنسبت آپ کے پروفٹ کے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. یہاں آ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو, ایجنٹس کو پیسے دے کے اور سمجھ رہے ہیں آپ بزنس کریں گے, تو ایسا مشکل ہے. انلیس اینڈ انٹل آپ رچرڈ برینسن ہوں تو میں کچھ سوچ سکتی ہوں. اوکے,
थैंक यू सो मच. कहते हैं तरबियत तो आम है, जोहरे काबिल नहीं, जिसे तामीर हो आदम ये वो गिल नहीं. तो तरबियत तो मौजूद है, हमें खुद ढूंढना है कि हम कहाँ से जाके उसको पढ़ें. और जैसे मैम ने कहा कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम पढ़ेंगे उतना हम सीखेंगे. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग. हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक विद न्यू गेस्ट. थैंक यू.